حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا چچا زاد بھائی یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، قوم اسرائیل کا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس قارون کو بہت زیادہ دنیاوی مال اور خزانے عطا کیے، اور یہ قارون کا جو واقعہ سنایا گیا ہے، جن حالات میں یہ آیات اتری ہیں اور آج جن حالات میں یہ دنیا چل رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مان چکی ہے، اور ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی وہ اس سے متاثر ہے۔ وقت کے قارون جو تھے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے، وہ نئے نئے پراپوگنڈے کرتے ہیں، وہ نئے نئے بہانے بناتے ہیں، وہ نئے نئے نعرے تراشتے ہیں تاکہ مکہ کی سرزمین پر اللہ کا یہ دین وہ زور نہ پکڑے، وہ طاقت میں نہ آئے۔ اسی طرح کا ایک بہانہ اس وقت کے بڑے بڑے سرداروں نے، بڑے بڑے سیٹھوں نے، بڑے بڑے ساہوکاروں نے، سود خوروں نے اور بڑے بڑے سرمایہ دار، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مان لیں، آپ کی بات کو مان لیں اور اس ایجنڈے کو کامیاب ہونے دیں، تو پھر تو ہماری یہ تجارت، ہماری یہ معیشت اور اس تجارت کے نتیجے میں جو آس پاس کی دنیا سے ہمارے تعلقات ہیں وہ تو بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے نہ وہ دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے، اور اگر ہم تسلیم کریں گے اور ہمارے مکہ میں یہ دین غالب آ جائے گا تو ہماری تو تجارت بیٹھ جائے گی، ہمارے تو بین الاقوامی تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ یہی وہ نعرہ تھا جس کو انہوں نے قومی مفاد کا نام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ ہمارے قومی مفاد کے خلاف ہے، ہمارے قومی ایجنڈے کے خلاف ہے، یہ ہماری معیشت اور تجارت کے خلاف ہے۔ اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل قارون بھی اپنی تجارت کے دفاع کے لیے، اپنے وسائل کے دفاع کے لیے اگر اپنی قوم سے غداری کرتا ہے اور وہ فرعون کی صفوں میں شامل ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے مکہ والو، ہم نے قارون سے بھی بڑے بڑے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، ان کی دولت، ان کے وسائل، ان کے قومی مفاد، ان کی معاشی پالیسیاں پھر انہیں نہیں بچا سکی۔ اس لیے مکہ کے لوگ بھی قومی مفاد کے نام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں۔ ایسے میں انہیں یہ قارون کا واقعہ سنایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ کل اگر قارون اپنے سارے خزانوں سمیت اس زمین میں زندہ دفن ہو گیا ہے موسیٰ کی دعوت کا مخالفت کر کے، اس دین کا راستہ روکنے کے لیے، اگر آج تم بھی اپنے اس ساہوکار نظام کو، اس سودی نظام کو، اپنی اس سرمایہ داری کو، اپنے ان وسائل کو اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بناؤ گے تو بالکل اسی قارون کی طرح تمہارا سرمایہ اور تم دونوں ڈوب جاؤ گے۔ اس لیے کہ اللہ کا دین وہ اس دنیا کے اندر غالب آنا ہے، اسی لیے یہ قارون کا تذکرہ ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ جو قارون تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سکا چچا زاد بھائی، موسیٰ علیہ السلام کے والد اور قارون کے والد دونوں سکے بھائی تھے، چچا زاد بھائی۔ یہ قارون اللہ فرماتا موسیٰ کی قوم میں سے تھا، لیکن فبغى علیہ، اس نے اپنے قوم سے، اپنے بھائی سے، اللہ کے دین سے بغاوت کی ہے، اور اس کی اسی بغاوت کے نتیجے میں جو اس نے اپنی قوم سے کی ہے، اسی قومی غداری کے نتیجے میں فرعون نے اس کو اتنا اپنا مقرب بنایا ہے، فرعون نے اس کو اتنا اپنا ساتھی بنایا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنایا تو جن تین شخصیات کا نام لے کر کہا کہ آپ ان کے مقابلے میں جائیں، الی فرعون و حامان و قارون۔ حامان اس کا خاص وزیر تھا اور قارون، یہ تینوں کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ دو تو وہ فرعونی تھے، ایک فرعون اور ایک حامان،
اور ایک یہ اسرائیلی غدار فرعون کا پٹھو بن گیا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ جو لوگ اپنی قوموں سے غداری کرتے ہیں، ان کے نظریات بیچتے ہیں، ان کے جغرافیے کو بیچتے ہیں، ان کے ایمان کو ان کے ساتھ غداری کرتے ہیں، دنیا کے فرعون تو ظاہر ہے پھر ان پر نوازشات کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو فرعونیت قائم کرنے والے لوگ ہیں وہ تو ایسے غداروں کو پھر انعامات اور اپنے قریب تر کر لیتے ہیں۔ لیکن دنیا کی یہ بھی تاریخ ہے کہ جن حکمرانوں نے، جن طاقتور لوگوں نے اپنی قوموں سے غداری کی ہے، اپنے نظریات سے غداری کی ہے، اپنی سرزمین سے غداری کی ہے، اللہ کے دین سے غداری کی ہے، آج ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے لوگوں کو بہت برے انجام سے دو چار ہوتے دیکھا ہے۔ آس پاس کی دنیا میں جنہوں نے بھی اپنی قوم کو اور اپنے دین کے خلاف کام کیا ہے وہ کسی اچھے انجام سے دو چار نہیں ہوئے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو قارون تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف اور اپنی قوم کے خلاف غداری کی، اور اسی غداری کے نتیجے میں یہ صرف غدار ہی نہیں تھا بلکہ فرعون کا پٹھو بن گیا، اس کی غلامی میں آ گیا ہے، اور فرعون نے اس کی غلامی کے نتیجے میں اپنی سلطنت کا ایک بڑا طاقتور انسان اسے بنا دیا ہے۔ اور یہ تینوں بڑے طاقتور شخص تھے۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قارون کو بڑے خزانے دیے تھے، دنیا کے بڑے خزانے دیے تھے، اور خزانوں کا حال یہ ہے کہ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، اس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی، اور اس کے خزانوں کی چابیاں صرف جماعت نہیں، ایک گروہ نہیں، چند درجنوں لوگ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ اللہ فرماتا ہے اولو القوہ، یہ عام دبلے پتلے اور کمزور مزدور اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ کمزور مزدوروں کے اندر تو یہ جان بھی نہیں تھی کہ وہ قارون کے خزانے اٹھاتے، ان کی چابیاں اٹھاتے ہیں۔ اولو القوہ، بڑے طاقتور مضبوط ایک پورا جماعت اور گروہ وہ قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ 100 خچر اس کے اوپر قارون کے خزانوں کی چابیوں کو لوڈ کیا جائے۔ اتنے بڑے خزانے اللہ نے اس کو دیے ہیں، لیکن اس کے اس خزانوں نے، اس کے پاس موجود ان وسائل نے دو طرح سے اس کے اندر خرابی پیدا کی ہے۔ پہلی خرابی یہ پیدا کی ہے کہ اس نے اللہ کے دین سے بغاوت کی ہے، اور وہ اللہ کے دین کو اپنے مشن، اپنے مقصد اور اپنے وسائل کے راستے میں بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا۔ اور دوسرا بڑا جرم اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنی قوم سے بھی غداری کی ہے۔ اسی غداری کے نتیجے میں اس کی قوم کے لوگوں نے بھی اسے سمجھایا ہے، اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسے سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ قال له قومه لا تفرح، قارون کو اس کی قوم نے کہا کہ اے قارون، یہ خزانے، یہ وسائل، یہ سارے تمہارے پاس جو ڈالر، درہم اور دینار ہیں، ان میں اللہ کی نافرمانی نہ کر، آکڑ کے نہ چل زمین میں، تیرے یہ خزانے تجھے خدا سے بھی باغی بنا رہے ہیں، اور تو اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بن گئے، الٹا تو اللہ کے نبی اور اپنے چچا زاد بھائی کے مشن کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ یہ وسائل اللہ نے اس لیے دیے، یہ خزانے اور یہ پیسے اور طاقت اور جاہ و جلال اور شان و شوکت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ تو اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ قوم نے اسے سمجھایا کہ لا تفرح، تکبر نہ کر، غرور نہ کر، تیرے یہ وسائل اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اور قوم نے سمجھایا کہ اے قارون، اللہ کو وہ بندہ بالکل پسند نہیں ہے کہ جس کو اللہ مال دے، وسائل دے، اختیار دے، عہدہ دے، طاقت دے، اور وہ بندہ اللہ کی زمین پر اللہ ہی کے حکم کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، اس کے وسائل، اس کی طاقت اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ قوم نے کہا کہ اے قارون، اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور تیسری بات قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ اے قارون وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اس مال سے اپنی آخرت تو تباہ نہ کر، اس مال کے نتیجے میں اپنے لیے جہنم کی آگ تو نہ خرید، بلکہ جو اللہ نے آخرت میں تیرے لیے اچھا گھر بنایا ہے تو اپنے وسائل اور اپنے ان سارے داروں، درموں، دیناروں کے نتیجے میں اللہ کے ہاں آخرت میں کامیابی تلاش کر، اللہ کے راستے میں ان کو خرچ کر، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اپنے یہ وسائل خرچ کر۔ تو کس کام میں پڑ گیا ہے کہ تو اللہ کے دیے ان وسائل کے نتیجے میں الٹا اللہ کے دشمن کی صفوں میں جا بیٹھا ہے،
اور تو وقت کے فرعون کا ساتھی بن گیا ہے اور اسی کے فرعونیت کے نظام کو تو لانا چاہتا ہے، اس کا تو ایک پرزہ اور ایک پایا بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا نہ کر، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ کے بندے اللہ نے مال دیا ہے تو آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے وسائل خرچ کر۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ سوچنے اور سمجھنے کی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو وسائل دیے ہیں، طاقت دی ہے، عہدہ دیا ہے، جو بھی ہمارے پاس ہے، اس کے نتیجے میں ہم اللہ کے دین کی کامیابی کے لیے کردار ادا کرنے والے بنیں، اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے نہ بنیں۔ اللہ کے دین کو قائم ہونے کے لیے اور اس کو قائم کرنے کے لیے جو کوششیں کی جائیں، انسان کے وسائل، مسلمان کے وسائل، اس کی ہمدردی، اس کا معاشرے میں سٹیٹس، اس کی طاقت، وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کے لیے۔ تو قوم کے لوگوں نے تیسرا اسے مشورہ یہ دیا کہ یہ دولت، یہ مال، یہ جائیداد، یہ آخرت میں تیرے لیے نقصان کا باعث ہے اگر تو اللہ کی بندگی نہیں کرے گا۔ اور ساتھ اسے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہاں دنیا میں اللہ نے جو تیرے لیے جائز رزق لکھا ہے وہ حاصل کر، اللہ کے حکم کے مطابق جو رزق حاصل ہوتا ہے وہ کر۔ اور پانچویں بات اسے یہ سمجھائی کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے قارون اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کر، کما احسن اللہ علیک، جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلا کیا ہے کہ تجھے اللہ نے اتنے بڑے خزانے دیے، اتنا بڑے وسائل دیے، اور ان وسائل کے نتیجے میں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کر۔ اللہ پیسے اس لیے نہیں دیتا ہے، اللہ جائیداد، زمینیں اور طاقت اس لیے نہیں دیتا ہے کہ اللہ کے بندے اسی کے وسائل کو پائیں اور اسی کی دیے وسائل پر قبضہ کر لیں، اللہ اس لیے نہیں دیتا ہے۔ فرعون کی قوم کے ساتھی قارون کو، جس نے اپنی قوم سے غداری کی ہے، اسے قوم سمجھا رہی ہے کہ اے قارون یہ پیسے اور خزانے اس لیے نہیں ہیں کہ تو الٹا اللہ کے بندوں پر ظالم بن کر بیٹھ جائے، یہ پیسے اس لیے تو نہیں ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وسائل، یہ اختیارات اور یہ شان و شوکت جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو لوگ اللہ کے دیے ان وسائل کو اختیار کر کے وقت کے قارون بنتے ہیں اور نبی کے راستے میں، اس کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، وہ قارون کی طرح دنیا میں کبھی خوشحال نہیں گئے۔ اس لیے قارون کو اس کی قوم نے سمجھایا کہ اے قارون اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھائی کر۔ اور چھٹا مشورہ اسے قوم نے یہ دیا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا نہ کر، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تو فسادی بندوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لہذا میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو قارون ہے اور وقت کے جو قارون ہوتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ بھئی وہ قارون تھا تو وہ چلا گیا اب کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے لوگوں کو بڑے خزانے دیے ہیں، ایک ایک بندے کو اللہ نے اتنا خزانہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کا قرضہ اتار سکتا ہے، جن کے پاس اتارنے کے لیے پیسے ہم الٹا قرض لیتے ہیں۔ لیکن میں نے اور آپ نے جو بات سمجھنی ہے کہ جو قرآن ہمیں بات سمجھا رہا ہے کہ یہ وسائل، اختیار، طاقت، جائیداد، عہدہ، جب بھی اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنے گا انجام قارون کی طرح ہوگا۔ اس لیے جن کو آج بھی دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت مکہ کے جو ساہوکار تھے، سود خور تھے، سیٹھ تھے، سرمایہ دار تھے، وہ قومی مفاد کے نام پر یہ کہہ رہے تھے کہ اولم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ وہ کہتے تھے یتخطف من ارضنا، اگر ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ کی شریعت یہاں چلے گی مکہ میں، تو یہ تو ہماری تجارت بیٹھ جائے گی، ہمارے بین الاقوامی تعلقات ڈسٹرب ہو جائیں گے، بین الاقوامی قوتیں مان نہیں رہی ہیں کہ اللہ کا دین یہاں آ جائے۔ اس لیے معیشت کے معاشی بہانے بنا کر لوگوں نے اللہ کے دین کے راستہ روکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو میرے اور آپ کے پاس وسائل ہیں، اختیار ہے، جو طاقت ہے، جو صلاحیت ہے، وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے اور اس نظام کے اندر جو فساد برپا ہو چکا ہے اس کی اصلاح کے لیے میں اور آپ کام کریں، اس کی اصلاح کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔